کہ ہم جیسے گنہگاروں سے اللہ تعالیٰ بڑی ہی محبت اور الفت اور پیار کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اگر ایک بندہ میری طرف ایک بالیش چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک کلائی بڑھ جاتا ہوں۔ ومن تقرب الی ذراعا، اور جو انسان ایک کلائی کے برابر میری طرف چل کر آتا ہے تو تقربت الیہ باعا، تو میں انسان کی طرف 2 گز آگے بڑھ کے آتا ہوں۔ اور ومن اتانی یمشی، اور جو انسان میرے پاس چل کر آتا ہے تو اتیتہ ہرولۃ، میں بھاگ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ یہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کی دلیل ہے کہ کس طرح رب العالمین ہمارے قریب ہوتا ہے اور کس انداز سے ہمیں محبت اور وہ پیار دیتا ہے۔ دیکھیں کہ انسان دنیا میں ہزاروں دفعہ گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر دفعہ انسان کو معاف کرتا ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، اگر ایک انسان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو سامنے والا آپ کو 1 دفعہ معاف کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، 3 دفعہ معاف کر دے گا، حتیٰ کہ ماں باپ بھی بعض اوقات اولاد کی غلطی برداشت نہیں کرتے۔ لیکن پروردگار کی شان یہ ہے کہ اگر ایک انسان متعدد دفعہ بھی غلطی کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور صرف معاف ہی نہیں کرتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ قرآن نے ذکر کیا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اس کی ہم سے محبت کی علامت ہے کہ ہم سینکڑوں دفعہ، ہزاروں دفعہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، وہ کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اس نے اپنے پیغمبر سے اعلان کروایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیں، یہ بھی انداز محبت بھرا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، میرے بندوں سے کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہیں میرا پیغام پہنچا دیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ انسان کے سب گناہوں کو معاف کرنے والا، وہ گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کرتا ہے، اور انسان کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے۔ آج کے درس میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن سے کس انداز سے محبت اور پیار کرتا ہے، دنیا میں اس کا کیا انداز ہے پیار کرنے کا، اور جب آخرت، جب قیامت قائم ہوگی تو اس کا پھر کیا انداز ہوگا اپنے اہل ایمان بندوں سے محبت کرنے اور پیار کے تعلق سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے نا، وہ دین سب سے آسان عطا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کی علامت ہے کہ اللہ نے جس دین کا ہمیں پابند بنایا ہے وہ دین سب سے آسان ہے۔ قرآن نے صاف ذکر کیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم میں جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ العالمین نے انسان کی استطاعت پر چھوڑ دی کہ تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری کتنی ہے، جتنی تم میں طاقت ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ تو ہمیں جو دین دیا گیا ہے یہ دین سب سے آسان دیا۔ قرآن نے یہاں تک کہا کہ تمہارے دین میں تنگی نہیں ہے، اللہ نے دین بڑا آسان بنایا ہے۔ یہ ہم سے اللہ کی محبت کی پہلی علامت ہے کہ ہم پر کوئی سختیاں نہیں ہیں، کوئی گلے میں توق نہیں ڈالے گئے، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈالی گئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا سب سے سہل، سب سے آسان دین دیا،
آپ غور کریں نا، اللہ نے دن بھر میں 5 نمازیں فرض کی بس، اگر اس کا دورانیہ جمع کیا جائے تو بمشکل 1 گھنٹے میں انسان 5 نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ 23 گھنٹے آپ فارغ ہیں، یہ دین ہمارے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ اور پھر مزید اگر ایک انسان سفر پہ چلا جائے تو بجائے 4 پڑھنے کے اسلام نے 2 کی اجازت دے دی کہ انسان 2 رکعت ادا کر لے۔ یہ دین سہل ہے، یہ دین آسان ہے ہمارے۔ اگر ایک انسان نماز کھڑے ہو کے ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ انسان بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، انسان لیٹ کے ادا کر دے۔ اگر لیٹ کر بھی ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، انسان اشارے سے یہ نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسا دین ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں سختی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کی علامت ہے۔ ایک انسان کا وضو نہیں کر سکتا ہے، انسان تیمم کر دے، اور تیمم کا بھی طریقہ انتہائی آسان قرار دیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے جو محبت کی ہے نا دنیا کے اندر، اس کی پہچان یہ ہے کہ ہمارا دین سب سے آسان دین بنایا ہے۔ اور قرآن مجید میں العالمین نے اپنے نبی کی جو شان بیان کی ہے، اور تورات نے بھی ذکر کی وہی شان، انجیل میں بیان کی کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، کہ میرے پیغمبر کے جو تورات اور انجیل میں جو اوصاف ہیں نا، ان اوصاف میں کیا ہے؟ یضع عنہم اسرہم، کہ میرے پیغمبر نے ان سے بوجھ اتار دیے ہیں، اور گلے میں جو طوق تھے وہ اتار ڈالے ہیں۔ کوئی ہمارے یہاں دین میں سختی نہیں، سب آسانی پر قائم ہے۔ اب زکوٰۃ کے معاملے کو لے لے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہے بس، اور صاحب نصاب پر فرض ہے، اور سارا مال نہیں نکالنا، 2.5% انسان ادا کرے گا۔ یہ دین نے ہمیں آسانی عطا فرمائی۔ پورے سال بھر میں 30 روزے رمضان کے انسان نے رکھنے ہوتے ہیں۔ حج بھی اسلام نے 1 دفعہ فرض کیا ہے، اور وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ جو صاحب استطاعت ہے وہ انسان حج پہ جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلی علامت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کرنے کے حوالے سے، کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو عبادات دی ہیں، وہ انتہائی آسانی پر قائم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم نے خود اس دین کو مشکل ترین بنا لیا ہے۔ ہم نے دین کو بہت مشکل بنا لیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے تھے اپنی امت سے بوجھ اتارنے کے لیے، جو گلے میں طوق تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، انہیں اتارنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہوئی تھی۔ لیکن افسوس یہ المیہ یہ ہے کہ اس امت نے اس آسان دین کو اپنے لیے مشکل ترین بنا لیا۔ دیکھیں کہ اگر کسی کے ہاں میت ہو جائے تو لوگوں کے بخشوانے کا انداز کیا ہے؟ تیجا کیا جاتا ہے، 40واں اور 7واں، پھر برسی، پھر عرس۔ یہ سب کیا ہے؟ سب مالی اخراجات ہیں، اور غریب آدمی کی بس سے باہر ہوتا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر مردہ بخشوانا ہے تو بغیر پیسوں کے بخشوایا جائے گا۔ یہ جو پابندیاں لگائی ہیں ہم نے خود متعین کی ہیں، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی آسمان سے۔ کبھی ہم ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں یہ برادری میں ہماری عزت باقی رہ جائے گی۔ رسم و رواج کو ہم نے خود پالا ہوا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب اگر ہمارے یہاں آ جائے، کس قدر ہندوانہ رسم و رواج ہم ادا کرتے ہیں، حالانکہ دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ پابندیاں جو ہم نے لگائی ہیں یہ خود لگائی ہیں، ورنہ دین ہمارا آسان ہے۔ دوسری علامت اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کرنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کیا محبت کا انداز ہے میرے بھائی۔ اگر دنیا میں ہمارا کوئی اچھا دوست ہمیں یاد کرنے کو کہہ دے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کسی کا فون آ جائے، کال آ جائے، ہم کس قدر ایک سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کی ذات یہ فرما دے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، یہ اس کی محبت کی علامت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے،
کہ جب ایک انسان مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے نا تو اللہ بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہے. اور جب ایک انسان اللہ کو کسی جماعت میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کہاں کرتا ہے؟ اپنے فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے. یہاں پر یہ ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ کسی جماعت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس سے مراد اجتماعی ذکر ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں. اجتماعی ذکر بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے. جماعت پر بیٹھ کر یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب اذان سن کے مسجد میں آتا ہے اور ایک صف بنی ہوتی نماز کے اندر، ہر انسان اپنے تائیں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. یا جب ایک انسان اجتماعی نماز ادا کرتا ہے باجماعت، اس وقت سب مل کر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس کا معنی ہے. ورنہ اجتماعی ذکر یہ ثابت نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ بھی محبت بھرا انداز ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے انسان تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں. اور دین اسلام میں بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جب انسان وہ عمل کرتا ہے یا وہ اذکار پڑھتا ہے اللہ انسان کو جواب دیتا ہے. جیسے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جو انسان یہ وظیفہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو انسان یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا، جب اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ صدق عبدی، میرے بندے نے میرے بارے میں سچ کہا. یہ اللہ نے، آپ نے اللہ کو یاد کیا یہ وظیفہ پڑھ کے، اور صدق عبدی، اللہ نے اس وظیفے کا جواب دیا اپنے بندے کو کہ میرے بندے کا عقیدہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے. یہ تاکید ہے لا الہ الا اللہ کی. اور لا شریک لہ، یہ مزید تاکید کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تاکید پر تاکید بیان کی ہے. لہ الملک ولہ الحمد، ساری بادشاہت، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. کتنا پقیزہ عقیدہ ہے میرے بھائی کہ جو انسان اس وظیفے کو یہ معنی حاضر کر کے پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا، سو کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک، ساری بادشاہت اللہ کے پاس ہے. تبارک الذی بیدہ الملک قل اللہم مالک الملک، ہر بادشاہت اللہ تعالیٰ کے پاس. مالک یوم الدین ہے میرے بھائی وہ ذات جو ہے، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو جو انسان اس معنی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ جواب دیتا صدق عبدی، کہ اس بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت، تمام حمد و ثنا میرے لیے. فرماتا صدق عبدی، اس بندے نے سچ کہا. یہ اللہ کا جواب کیا ہے؟ یہ اللہ کا ہمیں یاد کرنا ہے میرے پاس. تو فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. ایک اور حدیث صحیح مسلم میں بڑی معروف حدیث ہے. فرمایا جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، کہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. تیرے لیے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تو اللہ ہے. الحمدللہ، تو اللہ کی ذات ہے، اس لیے تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. اور اس لیے بھی کہ رب العالمین، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہو، جو معبود ہو، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک ہے، تو اس کی تعریف کی جاتی ہے. اور جب ایک انسان یہ پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے کہ حامدنی عبدی، یہ جواب آیا، بالکل ہاتھوں ہاتھ جواب. اللہ روبرو انسان کا جواب دیتا ہے. انسان نے سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. جواب آیا حامدنی عبدی، کہ اس بندے نے میری حمد بیان کی ہے. فَإِذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، جب انسان پڑھتا الرحمن الرحیم کہ یا اللہ تو ہی بڑا مہربان، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ اثنى علی عبدی، کہ اس بندے نے میری دوبارہ تعریف کی ہے. ایک ہے حمد، ایک ہے ثنا، فرق ہے دونوں میں. حمد کا معنی ایک بار تعریف کرنا، اور ثنا کا معنی دوبارہ، یہ تثنیہ سے ہے، دوبارہ تعریف کرنے والے بھی. تو الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے کہ اثنى علی عبدی،
کہ میرے بندے نے دوبارہ میری تعریف کی ہے۔ اور جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتا ہے کہ مجدنی عبدی، اس بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا ہے۔ پوری جو سورہ فاتحہ ہے اس کا اللہ جواب دیتا ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو جوابات دیتا ہے۔ ایک وہ تیسری حدیث، ایک شخص اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے کچھ آپ وظیفہ بتا دیجیے۔ آپ نے وظیفہ بتایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس آدمی نے یہ وظیفہ لے لیا اور وہاں سے چل پڑا، لیکن جب یہ دروازے کے پاس پہنچا مسجد کے، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس وظیفے میں تو اللہ کی تعریف ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی 5 وظیفے ہیں، 5 کلمات ہیں، اس میں تو اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ کی حمد۔ دوبارہ واپس آئے، کہا اللہ کے پیغمبر اس دعا میں تو اللہ کا ذکر ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس میں کچھ مجھے بھی حاصل ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ پڑھو، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، اور یا اللہ مجھے روزی عطا فرما دے۔ اب اس شخص نے یہ الفاظ شمار کر لیے اپنے ہاتھ پر۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب ایک انسان نے یہ الفاظ پڑھے کہ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ نے جواب دیا قد فعلت، جا بندے تجھے میں نے معاف کر دیا۔ جب اس نے کہا ورحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، جواب ہے قد فعلت، میں نے تجھ پر رحم فرما دیا۔ اور جب اس نے کہا ورزقنی، یا اللہ مجھے روزی عطا فرما، جواب دیا اللہ نے قد فعلت، تو یہ میں نے روزی عطا کر دی۔ یہ جوابات کیا ہیں میرے بھائی؟ ہم نے اللہ کو یاد کیا، اللہ ہمیں جواب دے رہا ہے۔ تو فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ دوسری علامت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ ایک تیسری علامت اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کرنے کی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان عمل کی نیت کرتا ہے، ابھی اس نے عمل کیا نہیں ہے، محض ارادہ کیا نماز پڑھنے کا، تراویح پڑھنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا یا قرآن پڑھنے کا۔ ایک انسان صرف نیت کرتا ہے، ابھی اس نے عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا کہ اس بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیجیے۔ یہ اللہ کی محبت ہے یہ نہیں میرے پر، کہ محض ارادہ، ابھی آپ نے اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا، آپ نے صرف سوچا ہے کہ نیکی کروں میں، نیکی کی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کی شان کیا ہے کہ فرشتے کو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اس انسان کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے۔ اب اس کے بعد انتظار کیا جاتا ہے، اگر ایک انسان نے یہ نیکی کر لی تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور 10 سے بڑھا کے 70 700 گنا۔ اور قرآن نے یہاں تک کہا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ بڑھا چڑھا کے عطا فرماتا ہے، محض انسان کی نیت کرنے پر، ارادے کرنے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک انسان بستر پہ آتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ میں نے رات کو قیام اللیل کرنا ہے، لیکن فغلبت عینہ، اس پہ نیند غالب آ گئی، اس کی آنکھ نہیں کھلی، لیکن اس نے ارادہ کیا کیا تھا کہ آج رات میں نے اٹھنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، لیکن وہ بیدار نہیں ہو سکا، اس کی آنکھ لگ گئی، نیند اس پہ غالب آ گئی۔ فرمایا رب العالمین حکم دیتا کہ اس بندے نے جو نیت کی تھی نا اس کے مطابق اس کا اجر لکھ دیا جائے۔ اب یہ انسان خراٹے لے رہا ہے، سو رہا ہے، مزے لے رہا ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں قیام اللیل کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی علامت ہے ہمارے ساتھ میں، کہ محض ایک انسان اگر ارادہ کر لے، ارادہ کرنے پر انسان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ایک انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ایک انسان گناہ کا ارادہ کرے تو فرشتے کو حکم یہ ہوتا ہے کہ اپنے قلم کو روک لیا جائے، لکھنا کچھ نہیں ہے۔ اس انسان نے ارادہ کیا ہے، کچھ نہیں لکھنا نام اعمال میں، انتظار کیا جائے۔ اب انتظار کرنے کے بعد اگر کسی انسان نے گناہ کا ارتکاب کر لیا،
تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھا جائے گا، ایک گناہ لکھا جائے گا، 10 نہیں۔ اور اگر انسان نے ارادہ کرنے کے بعد گناہ نہ کیا، گناہ نہ کرنے پر انسان کو اجر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کی علامت ہے میرے پر۔ یہ تیسری علامت ہے کہ ایک انسان محض ارادہ کر لے، نیت کر لے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں ایسے موسم عطا کیے ہیں، ایسے مواقع عطا کیے ہیں کہ جس سے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ ہماری نماز، ہمارا وضو، مشی میں چل کر آنا، یہ سارے ایسے اعمال ہیں کہ جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی محبت کی ہم سے علامات ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اختصار سے بیان کیا ہے چونکہ بات کی لمبی نہ ہو جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آخری کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انسان سے کس طرح محبت کرے گا۔ اس پر 2-3 باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ فرمایا یہ انسان خوف کے عالم میں ہوگا، پریشانی کے عالم میں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور انداز کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس انسان کو پوری دنیا سے چھپا دے گا۔ پوری دنیا جمع ہے میدان محشر میں، لیکن اس انسان کو اللہ اپنے پاس لے کر آئے گا، اور یَزَعُ کَنَفُهُ، کہ جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے گلے میں ہاتھ ڈال لیتا ہے نا بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے، ایک دوستانہ ماحول ہوتا ہے، اسی انداز سے اللہ قریب کر لے گا۔ یہ تشبیہ دے رہا آپ کو، ایک مثال بیان کی ہے کہ بالکل اللہ قریب کر لے گا اور پوری دنیا سے ان کو چھپا لے گا۔ اب اللہ سوال کرے گا اپنے بندے سے کہ تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، یقرر ذنوبہ، وہ انسان گناہوں کا اقرار کرے گا کہ یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ۔ وہاں انسان چھپا نہیں سکے عالمی کی ذات سے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ پوشی کر دی تھی، اور آج تیرے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں۔ یہ اس کی محبت ہے میرے بھائی ہمارے ساتھ، ورنہ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے پکڑ لے، وہ فعال لما یرید ہے میرے بھائیو، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ دنیا میں کون سے ایسا مائی کلال جو اللہ سے پوچھے کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ولا یخاف عقباہا، اللہ ڈرتا نہیں انجام کیسا ہو کسی کا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ دنیا میں تیرے اس گناہ کو میں نے چھپا دیا تھا، اور آج تیرے اس گناہ کو میں معاف کرتا ہوں۔ اور یہاں پر یہ اصول یاد رکھیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس انسان کا گناہ دنیا میں چھپا دیا گیا نا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ یہ اس کی شان رحیمی ہے۔ یہ اخروی ایک نجات کا ذریعہ دیکھیں کہ گنہگار بندے کو اللہ معاف فرما دے، اور ایک شخص ایسا بھی لایا جائے گا کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ اس انسان کے صغیرہ گناہ میرے سامنے پیش کیے جائیں، وَرْفَعُوا كِبَارَهَا، اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس کو ذرا چھپا کے رکھو، اس کے صغیرہ گناہ میرے سامنے پیش کیے جائیں۔ اب اس انسان کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے، اللہ اس سے پوچھے گا اپنے بندے سے کتنے یہ گناہ کیا، وہ بندہ اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا یا اللہ ہاں فلاں گناہ کیا، اور یہ بندہ ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوگا کہ صغیرہ گناہ کے بارے میں اتنے سوالات، اتنی باریک بینی، ابھی تو میرے بڑے گناہ پیش ہونے باقی ہیں۔ یہ انسان خوف کے عالم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ میرے اس بندے کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے۔ اب یہاں یہ انسان دلیر ہو جائے گا کہ یہاں تو معاملے کچھ اور ہے کہ صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہاں یہ انسان بول پڑے گا یا اللہ عمیل تو قضا و قضا، میں نے تو فلاں فلاں بڑا گناہ بھی کیا تھا، لالچ کیا ہے کہ وہ بڑے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے مجھے معلوم ہے تیرے بڑے گناہ بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھی میرے بھائی کہ اللہ کیا کرے گا، پردہ پوشی فرما دے گا۔ اور ایک اور انداز بھی قیامت کے دن اللہ کی محبت کا سامنے آئے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب کل قیامت قائم ہوگی، کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے حساب لیے بغیر انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ نام اعمال دیکھے گا اور جنت دے دے گا۔
اللہ کے پیغمبر کے یہ الفاظ ہے بس کہ ان کے صحیفے کو دیکھا جائے گا اور صحیفے کو دیکھ کر ان کے نجات کا فیصلہ جاری کر دیا جائے گا۔ اب ان کے نامہ اعمال میں ایسی کیا نیکی ہوگی کہ جو اللہ کو اتنی پسند آئے گی کہ بغیر سوال کیے بلا حساب جنت دی جائے گی۔ دیکھیں حدیث میں اس کی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن علماء محدثین نے یہاں پر کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ ممکن ہے اس انسان کے نامہ اعمال میں اس کا عقیدہ توحید درج ہو، اس کا صاف عقیدہ، ٹھوس عقیدہ، اس کا پہاڑ جیسا عقیدہ اس کا موجود ہو اللہ کی ذات کے بارے میں، تو ممکن ہے توحید کی برکت سے اس انسان کو کامیاب قرار دیا جائے۔ اس پہ دلائل موجود ہے، وقت میرے پاس نہیں، ورنہ یہ مسئلہ ثابت کیا جا سکتا ہے اللہ کی توفیق سے کہ ممکن ہے یہی نیکی اس کے میں درج ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس انسان کے نام اعمال میں حسن اخلاق شامل ہو، چونکہ اچھا اخلاق یہ بڑی عظیم و شان نیکی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جو چیز انسان کے نام اعمال کو وزنی کرے گی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا، تو ممکن ہے اس کے نام اعمال میں حسن اخلاق موجود ہو، اچھا ملنسار ہو، اچھا گفتار ہو، اچھے کردار کا مالک ہو، اور یہ بھی ممکن ہے اس کے نام اعمال میں استغفار موجود ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، وہ انسان، اس انسان کی خوشخبری ہے کہ اس کے نام اعمال کے ہر صفحے پر قیامت کے دن استغفار درج ہو۔ تو یہ تین قسم کا حساب میرے بھائیو اللہ کی بارگاہ میں انسان کا لیا جائے گا، اور ساری محبت کے علامات ہیں۔ ایک چوتھا حساب اور بھی لیا جائے گا، وہ بربادی کا حساب ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ سوال کرے گا تو نے فلاں گناہ کیا، وہ انسان جواب دے گا اللہ ہاں کیا، اللہ نے تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ جب مناقشہ ہوا نا کیوں کیا، من نوقش فقد عذب، جس کا مناقشہ کر لیا گیا کہ تو نے گناہ کیوں کیا، تو کوئی جواب نہیں، ایسا انسان برباد کر دیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ یا اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے۔ جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، قرآن میں کہا ان کا آسان حساب دیا جائے گا۔ یہ تین شکلیں آسان حساب کی میں نے آپ کو بیان کی، چوتھی شکل یہ بربادی کی شکل ہے۔ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس انداز سے اپنے مومن بندے سے محبت اور پیار کرے گا۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک اور انداز محبت کرنے کا، فرمایا ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 درجات بنائے ہیں، رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، انزل منہا واحدہ علی الارض، ان 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے زمین پہ اتارا۔ کن پہ اتارا؟ علی الانس والجن والبہائم والحوام، انسانوں پر، جنات پر، حیوانات پر، چرند پرند، کیڑوں مکوڑوں پر اتارا ہے۔ اب دنیا کب سے قائم ہے میرے بھائی؟ صدیوں سے دنیا قائم ہے، اور انسان محبت آپس میں کر رہا ہے، جنات میں آپس میں پیار ہے، انسانوں میں پیار ہے، آپس میں زوجین کی محبت ہے، اولاد کی ماں باپ سے، ماں باپ کی اولاد سے، بہن بھائی محبت آپس میں کرتے ہیں، حتیٰ کہ حیوانات میں بھی پیار ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے زمین پہ اتارا ہے۔ کب اتارا ہے؟ صدیاں ہو چکی میرے پہ، اور قیامت تک قائم رہے گا وہ ایک حصہ۔ جو فرمایا کہ جو باقی 99 ہیں امسکا، وہ اللہ نے اپنے پاس روک لیے ہیں۔ وہ روکے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ یرحم اللہ بہا عبادہ یوم القیامہ، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان 99 رحمتوں کو اپنے بندوں پر نشاور فرما دے گا، جس کے ایک رحمت کا نتیجہ آپ کو میں نے بیان کیا ہے کہ ایک رحمت کا نتیجہ زمین پہ اتارا ہے، اور کب سے اترا ہوا ہے؟ آج تک قیامت تک قائم رہے گا، اور محبت الفت ہمارے سامنے میں، اربوں خربوں دنیا آ چکی ہے، سب محبت آپس میں کیا کرتے تھے۔ یہ ایک محبت کا نتیجہ میں نے آپ کو بیان کیا، تو 99 کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کن کو ملے گی؟ یرحم اللہ بعبادہ یوم القیامہ، اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے اللہ ان پر یہ رحمت کو نشاور فرمائے گا۔ اور یہاں علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو 100 کا فگر بیان کیا نا حدیث میں کہ اللہ کی 100 رحمت کے درجے ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ یہ اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے، اس کی رحمت غیر محدود ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے 100 کا عدد بیان کیا گیا ہے، ورنہ اس کی رحمت محدود 100 تک نہیں میرے پاس۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کیا اللہ کی محبت ہوگی قیامت اہل ایمان کے ساتھ۔
ایک تیسری حدیث صحیح بخاری کی کہ اللہ کس انداز سے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جو انسان سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، آخری جنتی انسان، اللہ اس سے کیا کچھ عطا فرمائے گا؟ اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے اعمال اتنے زیادہ تو ہے نہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کیا تجھے اگر میں زمین کے برابر دے دوں، پوری زمین کے برابر؟ کیونکہ یا اللہ یہ تو مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ، کہاں میرے اعمال کی کمی ہو، کہاں زمین کے برابر اجر؟ اللہ فرمائے گا زمین کے برابر بھی تجھے دیا اور 10 گنا اس زمین کے برابر تجھے اور عطا کی رہتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ ہے وہ الغفور الودود، یہ ہے کہ وربک الغنی ذو الرحمہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ یہ قرآن نے جو بیان کیا نا اللہ کی محبت کے بارے میں کہ ودود ہے، پیار کرنے والا، شفیق، مہربان، الرحمن الرحیم، غفار، غفور، عفو، وانی لغفار لمن تاب، یہ ساری اس کی محبت کے مظاہر ہیں میرے بھائی۔ اس کی شان ہے کہ وہ رحمان ہے، کہ سب سے آخری جنت کو کیا دیا گیا؟ یہ زمین اور 10 گنا اس کے برابر اس کو اور عطا کیا گیا۔ اور آخری حدیث صحیح بخاری کی کہ جس سے اللہ کی محبت کا آپ اندازہ کریں کہ اللہ کیا محبت انسان سے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب کل قیامت قائم ہوگی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سوال کرے گا جہنم سے، اور وہ سوال قرآن نے بھی ذکر کیا کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے یا نہیں؟ وتقول هل من مزید، یا اللہ بھری نہیں، ابھی اور گنجائش موجود ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، جہنم کو اللہ نے بھرنا ہے۔ جہنم یا اللہ بھری نہیں ہوگی، هل امتلأت اور چاہیے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قدم اس کی صفت ہے، اس میں ہمارا ایمان ہے۔ اور قدم کا معنی قدم ہی ہوتا ہے، جسے ہم پاؤں کہتے ہیں۔ یہ قدم کی صفت اللہ کی ثابت ہے اور اس کا معنی ہے پاؤں، لیکن تشبیہ نہیں کہ اللہ کا پاؤں ہمارے پاؤں کی طرح نہیں، قطعاً نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کا قدم ثابت ہے۔ اور قدم کا معنی پیر، یہ پاؤں ہی ہوتا ہے، کوئی اور معنی سے کرنا بھی جائز نہیں ہے، تعویلی معنی اس کا پیش نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کل قیامت کے دن جہنم میں قدم رکھے گا، آواز کیا ہے؟ قط قط، یا اللہ بس بس، جہنم چیخ اٹھے گی میرے بھائی۔ یہ جہنم کا معاملہ ہو گیا، جہنم بھر گئی۔ اب جنت کی باری آئے گی، جنت بھی خالی پڑی ہے۔ جب جہنم خالی ہے تو جنت بالولا خالی ہوگی میرے بھائی، چونکہ عبادات کا فکر کیا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے، نیک لوگ کم ہوتے ہیں، بد زیادہ ہوتے ہیں۔ جب جہنم مکمل بھری نہیں ہے تو جنت تو بالولا خالی ہوگی۔ اب جنت کی باری آئے گی، جنت بھی خالی پڑی ہے۔ اب جنت کو بھرنے کے لیے اللہ کیا کرے گا؟ یہ اس کی محبت دیکھیے آپ۔ جنت کو بھرنے کے لیے اللہ قدم نہیں رکھے گا اپنا، نہ اپنا ہاتھ رکھے گا، نہ کچھ اور۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ينشئ لها خلقا آخر، اللہ جنت کو بھرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور بغیر نیکی کیے انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ اس کے شان رحیم، اس کی محبت کی علامت ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے دونوں پہلو بیان کر دیے کہ دنیا میں بھی انسان مومن ہو، اللہ کا نیک بندہ بن جائے، اللہ اس سے بڑی محبت اور بڑا پیار کرتا ہے۔ اور جب یہ انسان دنیا سے جائے گا، اعمال صالحہ کا ذخیرہ ساتھ لے کے جائے گا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس انسان سے اپنی محبت کے مظاہرے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے درجات اللہ بلند فرما دے۔ صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے۔